ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أولئك جزاؤهم، انہی لوگوں کے لیے یہ جزائے، یہ بدلہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر ہے اللہ کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہیں یہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں بڑی فضیلت، عظمت کے قابل والی، عظمت والی ہیں۔ آج کل اللہ کے نوری فرشتوں کا رجحان اور نزول دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کے فرشتے کثرت کے ساتھ دنیا کی طرف نازل ہو رہے ہیں، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کی بخشش کی دعا کے لیے، اہل ایمان کے رزق کے پیغامات لانے کے لیے نوری فرشتوں کا رجحان زمین کی طرف ہے۔ اور یہ فرشتوں کی دعائیں کہ حقیقت میں وہ لوگ مستحق ہوں گے جو لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یاد اور اپنی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے بھی مستحق ہوں گے اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کے بھی مستحق ہوں گے۔ ہر دکھ اور ہر مصیبت اور ہر ٹینشن کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو اور انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کے ذکر کرنے کے یہ ایام بڑے تحسین ایام ہیں۔ یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک سنہری بہترین موقع ہے کہ ان گھڑیوں کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ انسان کو کوئی لمحہ بھی غفلت میں بسر نہیں کرنا چاہیے، کوئی لحظہ بھی غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کی یاد اور زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے محفلوں کے اندر، ایسے لوگوں کی محفلوں کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں
جاؤ زمین کے چکر لگاؤ۔ ان للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے زمین کا چکر لگاتے ہیں، مختلف شہروں کے اندر، مختلف گاؤں کے اندر، مختلف محفلوں کے اندر جاتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے فرشتے ایک ایسی محفل میں پہنچتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مشکل کشا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت سے بچانے والا اللہ، اولاد اور رزق کے خزانوں کا مالک میرا اللہ، موت اور زندگی کا مالک میرا اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے والے جب اللہ کی یاد کرنے والے بندے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہے نا اس محفل کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل کے اندر آ کے شریک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کی لائن جو ہے نا وہ پہلے آسمان تک لگ جاتی ہے۔ زمین سے لے کر مجھے ذکر والی محفل سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس محفل کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے کے اللہ کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یا اللہ دنیا کے اندر ہم گئے تھے اور چلتے چلتے ہمیں ایک محفل ملی، ایک درس قرآن کی محفل ملی، ایک درس حدیث کی محفل ملی، ایک تیرے ذکر کی محفل ملی، ایک تیری توحید کا تذکرہ کر رہا تھا، باقی لوگ بڑی توجہ سے اس کو سن رہے تھے، ہم بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ فرمایا کہ اس محفل کا کوئی ریکارڈ بھی ہے؟ یا اللہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم نے تیرا ذکر کرنے والے انسان کا نام بھی درج کیا ہے اور تیرا ذکر سننے والوں کا نام بھی درج کیا ہے، پورا کا پورا ریکارڈ، پورا کا پورا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم گزرے 29 کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہا ہے، اور باقی لوگ بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مولا تیری باتیں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ اللہ ہمارے پاس یہ پورا ریکارڈ موجود ہے، تیرا ذکر کرنے والے کا، تیرا ذکر سننے والوں کا، محفل کے اندر بیٹھنے والوں کا ذکر جو ہم نے یہ ریکارڈ محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ، میری بات توجہ سے اس بات فرمانا، اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ تھے نا، میں اللہ نے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو ٹھیک ہے، ذکر کرنے والوں کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ذکر سننے والوں کے گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن ایک محفل کے اندر ایک انسان ایسا تھا جو ذکر کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو کسی آدمی سے کام تھا، اور جس آدمی سے کام تھا وہ آدمی اس ذکر والی محفل کے اندر موجود تھا، تیری یاد والی محفل کے اندر موجود تھا۔ یہ انسان بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، لیکن یہ تیرے ذکر کے ارادے سے نہیں بیٹھا، نہ ذکر کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہے، نہ تیری یاد سننے کے ارادے سے بیٹھا ہے، یہ تو ایک انسان سے ملاقات کے لیے گیا تھا اور وہ اس محفل کے اندر شریک تھا اور یہ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، اور تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ تو تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، جو میری یاد کے اندر محفل مقرر ہو نا، اس کے اندر کوئی اپنے کام کے لیے بھی آ کے بیٹھ جائے، میں اللہ ذکر والی محفل میں آنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے فرشتوں کا آج کل نزول ہو رہا ہے، اور فرشتے آ کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیسے دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر ہے جی 523، سورۃ المومن صفحہ نمبر 523، اور سورۃ المومن کی آیت نمبر ہے جی 7۔ صفحہ نمبر کیا بتایا؟ صفحہ نمبر غلطی سے بتا دیا کیونکہ یہ لائٹ بند تھی، اس نے میرے دماغ پہ اثر کر دیا۔
صفحہ نمبر 423 ہے، سوری 423، سورۃ المومن صفحہ نمبر 423، سورۃ المومن کی آیت نمبر 7۔ مل گئی؟ 423 سورۃ المومن 24واں پارہ 422 جی 422 الذین یحملون العرش۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فرشتوں کا آج کل نزول ہو رہا ہے دنیا کی طرف، اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آگے قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے یحملون العرش جنہوں نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ کچھ فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهُ، میں اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور اس کے ارد گرد والے فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی حمد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میرے فرشتے استغفار کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ آپ اپنی محفل کے اندر، اپنی مجلس کے اندر، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو فرشتے زمین پر ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو عرش کو تھامی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، ومن حولہ، اور اس کے جو ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ ویؤمنون بہ، اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری کام ان کا کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میرے نوری فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہے، ایمان والوں کے لیے میرے فرشتے میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا کے اندر چل رہا ہو، دنیا کے اندر بیٹھا ہو، دنیا کے اندر اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اور عرش والے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں اور استغفار کر رہے ہوں۔ اللہ اللہ، اور یہ موسم ہے فرشتوں کی دعاؤں کو لینے کا، آخری عشرہ، اور پھر آخری عشرہ کی راتیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میرے فرشتے استغفار کرتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ توجہ ہے؟ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے اپنے بندوں کی مدد بھی کیا کرتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جا رہے ہیں ایک علاقے کے اندر، چلتے چلتے سفر کے اندر ایک انسان دوسرا بھی مل گیا۔ وہ کہتا ہے زید کہاں جانا چاہتا ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں فلاں شہر کے اندر، وہ بھی کہتا ہے میں نے بھی اسی شہر کے اندر جانا ہے۔ ان دونوں نے سفر جاری کیا ہے، اے سورج کی گرمی نے ستایا ہے۔ اے ساتھ والا انسان کہتا ہے زید یہ سامنے جو مکان ہے جنگل کے اندر، اس کے اندر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور پھر سفر کو جاری رکھیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مکان کے اندر لیٹ گئے۔ جب زید کی آنکھ لگتی ہے نا، یہ ساتھ چلنے والا انسان اٹھتا ہے، اس نے زید کے بازوؤں کو بھی باندھ دیا، پاؤں کو بھی باندھ دیا۔ حضرت زید کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ سامنے تلوار پکڑ کے کھڑا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں لِمَ تَقْتُلْنِي، او بدبخت تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ ساتھ چلنے والا انسان کہتا ہے اِنَّ الْمُحَمَّدًا يُحِبُّكَ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا ابغضہ، میں محمد سے بغض رکھتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تجھے قتل کروں گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، میں تجھے قتل کروں گا اور تیرے قتل کا دکھ محمد کو پہنچے گا، اس لیے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں رسیوں کے اندر، لیکن زید بن حارثہ نے میرے محبوب کی دی ہوئی تعلیم کو یاد کیا ہے، اس مشکل حالات کے اندر پکارا ہے تو ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارا ہے، میرے محمد کو آوازیں نہیں لگائیں، کسی اور پیغمبر کا آوازہ نہیں لگایا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان، اے رحمان ذات، میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن تو کائنات کا رب میری ماں سے 70 گنا زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، یا رحمان اغثنی، اے میرے رحمان اور مجھ سے محبت کرنے والی ذات میری مدد فرما۔ اب قاتل نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت زید بن حارثہ اللہ کی پکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رحمان اغثنی، ایک آواز آنے والی آواز آتی ہے وَيَّكَ لَا تَقْتُلْهُ، اور تیرے لیے بربادی ہو، زید کو قتل نہ کرنا۔ قاتل تلوار کو رکھتا ہے، باہر جاتا ہے، دور دراز نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، کوئی آنے والا نظر نہیں آتا، اس نے آواز کو گمان کیا، خیال کیا، دوبارہ تلوار اٹھاتا ہے، زید کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ زید پھر کہتے ہیں کہ یا رحمان اغثنی، اے مجھ سے میری ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے میرے اللہ میری مدد فرما۔ آواز لگانے والے نے پہلے سے زیادہ سخت آواز میں کہا ہے وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، اور تیرے لیے بربادی ہو، زید کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، پھر اسی طرح ہوا دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ آواز لگانے والے نے آواز لگائی نا، زید کہتے ہیں قریب تھا، اس کی آواز کی وجہ سے اس کا جگر بھی پھٹ جاتا اور کلیجہ بھی پھٹ جاتا، اس لیے خوفدار آواز کے اندر اس نے آواز لگائی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک گھوڑے سے سفید لباس کے اندر اترتا ہے اور میرے دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد میرے دشمن کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ٹکڑے کرنے کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے اما تعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں لا لا لا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ فرمایا کہ انا جبرائیل، کہہ دو سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ جبرائیل، نوریوں کا سردار، صرف نوری نہ بلکہ نوریوں کا سردار۔ انا جبرائیل، میں جبرائیل فرشتہ ہوں، کائنات کے رب نے میری ڈپٹی لگائی ہے۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا ہے نا کہ یا رحمان اغثنی، میرے اللہ نے مجھے کہا کہ ادرک عبدی ادرک عبدی، جبرائیل جلدی جاؤ میرے بندے کی مدد کو پہنچو۔ میں نے 7واں آسمان کے اوپر آواز لگائی تھی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، جب دوسری مرتبہ اس نے تیرے قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور تو نے دوسری مرتبہ پکارا ہے تو یا رحمان اغثنی، کائنات کے رب نے مجھے کہا ہے کہ ادرک عبدی، جلدی کر میرے بندے کی مدد کو پہنچ۔ میں پہلے آسمان کے اوپر پہنچ چکا تھا، جب تیسری مرتبہ تو نے کائنات کے رب کو پکارا ہے نا، میں دیوار کے باہر کی طرف آ چکا تھا، تیری میری رشتہ داری تو کوئی نہیں، تو میرے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے تیری، لیکن جس کائنات کے رب کو تو نے پکارا ہے، اسی اللہ نے میں جبرائیل کو تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور فرمایا جبرائیل، پہلے تو میرے پیغام لے کے جایا کرتا تھا میرے نبیوں کی طرف، آج میرے نبی کا ایک ماننے والا میں اللہ کو پکار رہا ہے، آج چھوڑ دے میرے پیغام لے جانا اور جا کے میرے بندے کی مدد کو پہنچ جا۔ اللہ کے فرشتے تیری اور میری مدد کے لیے آ رہے ہیں،
اللہ کے فرشتے تیرے اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سب سے پہلے تو وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، ویؤمنون بھی، اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے عرش کو تھامنے والے فرشتے میرے اور تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے پروردگار ہر چیز کو تیری رحمت وسیع ہے، اور وعلم، اور تیرا علم، فاغفر للذین تابوا، ہماری دعا ہے کہ تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی تابعداری کی ہے، وقہم عذاب الجحیم، مولا ہماری اہل ایمان کے لیے دعا ہے کہ ان کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرماؤ۔ اللہ اللہ، یہ سیزن ہے فرشتوں کی دعاؤں کے لینے کا، آخری عشرہ اور آخری عشرہ کی طاق راتیں، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو، پڑھ لو سب پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ جب زمین پہ بیٹھ کے ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، آسمان کے فرشتوں سے کی بھی دعائیں ہمارے لیے آئیں گے، جس انسان کے دعائیں اپنی بھی دعائیں شامل ہو جائیں، اللہ کے فرشتوں کی بھی دعائیں شامل ہو جائیں، ایسے انسان کی جسم پہ اللہ کوئی گناہ رہنے نہیں دیتا۔ اللہ اس کو موت دیتے ہیں تو تمام گناہوں سے ایسے صاف کر کے موت دیتے ہیں جیسے زم کا پانی صاف ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی تیرے لیے دعائیں کریں، تو بھی مجھ سے اپنے لیے دعائیں کرے، اب میں اللہ تجھے موت ایسی حالت میں دوں گا کہ تیرے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیے گا، یہ ٹائم، یہ اوقات غفلت میں مت بسر کیجئے گا، اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے گا، اللہ کے فرشتوں کی بھی دعائیں لیجئے گا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف کر کے پوری امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔